اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چاند اپنے حسن اور سنہری کرنوں کی بدولت مدتوں سے نہ صرف ہمارے شعراء کی نگاہوں کا مرکز رہا ہے جسے وہ اپنے محبوب کے چہرہ منور سے تشبیہ دیتے آئے ہیں، بلکہ اس کے ہماری زمینی زندگی پر بھی اہم ترین اثرات ہیں جن سے عام آدمی واقف نہیں۔ ہمارے نظام شمسی کا یہ 5واں بڑا ستارہ جس کی نورانی کرنوں کی وجہ سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک ہرجائی محبوب کی طرح مہینے میں 14 دن تک اپنے بے حجاجی کے بعد باقی دن نقاب کی اوٹ سے ہمارے اضطراب کا تماشا دیکھتا ہے۔ یہ باقی سب ستاروں کے مقابلے میں زمین سے کم ترین فاصلے پر موجود ہے، لیکن اس کے اور ہماری زمین کے درمیان کس قدر اہم تعلقات ہیں، یہ ایک دلچسپ ترین موضوع ہے جو کہ ہم نے آج اپنی اس ویڈیو کے لیے منتخب کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمود الحسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل حسب خیال کو۔ تو چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب، مگر اس سے قبل ہماری درخواست ہے کہ چلتے چلتے ویڈیو کو لائک کرنے کے علاوہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ممکن ہو سکے۔ معزز خواتین و حضرات، سائنسدانوں کی علمی رائے کے مطابق جب آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے بگ بینگ یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، انہی ایام میں اس حسن عالم کی تخلیق بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارا یہ پڑوسی اس زمین سے صرف 30,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جبکہ ہماری اس مسکن کی حرارت کا بھی یہ عالم تھا کہ یہ ایک آتش فشاں کی صورت لاوا ابل رہی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ بڑھتا گیا اور اس دوران نہ صرف زمین بھی ٹھنڈی ہو کر اس قابل ہو گئی کہ یہاں پر زندگی ممکن ہو سکے، بلکہ چاند بھی اس سے 3,85,000 کلومیٹر کی دوری پر چلا گیا، جبکہ اس کا قطر 3,474 کلومیٹر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ چاند ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی خلا کی وسعتوں میں مصروف آوارگی ہوتی۔ اسی کی بدولت ہمارا دن 24 گھنٹوں جبکہ مہینہ 29 دن اور 12 گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، جبکہ نہ صرف یہ کہ اس کی کشش کی وجہ سے ہمارے موسموں میں استحکام رہتا ہے بلکہ سطحِ سمندر بھی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتی۔ شاید ہمارے کچھ دوست اس بات سے واقف نہ ہوں کہ یہ چاند بھی دراصل ہماری زمین کے ایک ٹکڑے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سائنسی معلومات کے مطابق مذکورہ دھماکے میں یہ زمین کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جن میں سے بعض ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے ہیں اور یہ چاند وجود میں آ گیا تھا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ چاند اپنے ازلی سفر کے دوران زمین کے گرد گھومتے ہوئے اپنا ایک چکر 29 دنوں اور 12 گھنٹے میں طے کرتا ہے، جس کو ہم قمری مہینے کا نام دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بظاہر سنہری کرنیں بکھیرنے والے اس بے نور چہرے کی اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ حصہ ہے جس کو ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ حصہ جو ہماری نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ رہا، وہاں کون سی دنیا ہے، یہ 1959 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب روس نے اپنی پہلی سیٹلائٹ وہاں بھیجی تو اس نے اس پوشیدہ حصے کی تصاویر بھیجی اور یوں پہلی دفعہ وہ چشم انسانی کے سامنے آ سکا، مگر ابھی اس کی زیادہ تفصیلات دنیا کے سامنے نہیں آ سکی تھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس پر تحقیقات کا عمل جاری رہا، اور تب جا کر ناسا نے 2009 میں یہ انکشاف کیا کہ چاند پر نہ صرف پانی موجود ہے بلکہ اس کا پچھلا حصہ سامنے والے حصے سے کہیں زیادہ سخت اور مضبوط بھی ہے، جس کے بارے میں یہ وضاحت سامنے آئی کہ جب بگ بینگ کے نتیجے میں ہماری یہ زمین پھٹی تو وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے بعد کچھ ٹکڑے ملنے کے بعد ہمارا یہ چاند وجود میں آیا۔ لیکن محض چند ہی کروڑ سال گزرنے کے بعد ایک اور بڑا ٹکڑا چاند کے اس پچھلے حصے سے ٹکرایا اور پھر اس میں ضم ہو کر اسی کے وجود کا حصہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ پچھلی سطح انتہائی مضبوط ہو کر رہ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی پہم کئی ٹکڑے ٹکرانے کے باوجود وہ اس کی سطح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دوستو، یہ کائنات کا ایک ایسا معمہ ہے جس پر سائنسدان صدیوں سے تحقیقات کر رہے ہیں، جن کی تفصیلات ہم وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین تک پہنچانے کی
کوشش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔